پری ایڈمکس کیا ہوتے ہیں؟ لفظ نسناس کا کیا معنی ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے۔ سبسکرائب کریں ارشد ٹی وی کو اور بیل آئکن کو پریس کریں ایسے ہی اور مور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، ہماری یونیورس اپنے اندر بہت سے راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک راز زمین میں رہنے والی سب سے ذہین مخلوق یعنی انسان کی ایوولوشن ہے، جو کہ نسل انسانی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوستوں، میری طرح آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ کیا کوئی مخلوق موجود تھی یا نہیں؟ اور اگر موجود تھی تو وہ کیا تھی؟ دوستوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید ایک مینار ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کا علم اس میں رکھا ہے۔ جیسے جیسے انسان تحقیق کرتا ہے، اللہ اس پر اپنے راز کھول دیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہم ایک سائنس کے نظریے کو سمجھتے ہیں جسے ایوولوشنز آف ہیومنز کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر نما ہوا کرتا تھا اور انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوولو کیا اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جدید کرتا چلا گیا، اور آج ماڈرن ہیومن اس کی مثال ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ فوسلز دریافت کیے جو کئی ہزار سال قبل کے معلوم ہوتے ہیں، جو انسانی اسکیلیٹن سے متشابہت رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ ڈھانچے کسی بندر کے نہیں اور نہ ہی کسی انسان کے ہیں، بلکہ انسان اور بندر کے کوئی بیچ کی مخلوق معلوم ہوتی ہے، جسے سائنسدان پری ایڈمکس اور نینڈرٹھلز کہتے ہیں، اور اس مخلوق کو ہی وہ انسان کے آباء و اجداد مانتے ہیں کہ کبھی انسان پہلے ایسا ہوا کرتا تھا۔ دوستوں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہمیں پیدا کیا، اور وہی اس دنیا کے پہلے انسان تھے۔ تمام مذاہب کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 اور 30۔ بسم اللہ۔ کہ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار، تو ایسی مخلوق بنائے گا جو خون ریزی کرے گی اور فتنہ و فساد برپا کرے گی۔ تو جواب الہی آتا ہے کہ میں وہ علم جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے وہ فتنہ و فساد برپا کرے گی، حالانکہ ابھی تک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا تھا۔ فرشتوں کے سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی زمینی مخلوق کو دیکھا تھا جو خون ریزی کرتی تھی۔ جب یہ سوال باب علم یعنی امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا، در حقیقت جب خداوند متعال نے اپنی لامحدود قدرت کے ساتھ ایک ہستی کو پیدا کرنا چاہا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب جنت اور جہنم کی تخلیق کو 7000 سال گزر چکے تھے۔ محققین کا یہ کہنا ہے یہ حدیث انسانوں کی تخلیق سے پہلے کی مخلوق کے ایک گروہ کی تخلیق کا وقت تھا، جسے نسناس کہا جاتا ہے۔ حوالہ کتاب صدوق قوانین کے اسباب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 104۔ دوستوں، لفظ نسناس پہ کئی محققین کی بحث موجود ہے کہ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہوا کرتی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ آباد تھی، اور یہ انسان نما ہوا کرتی تھی لیکن مکمل انسان نہیں تھی، یعنی ان کے پاس عقل کل نہیں تھی، جسے ہم عقل یعنی دماغ، برین کہتے ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے
ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر آپ علم رکھتے ہیں تو مجھے لوگوں کا بتائیں اور لوگوں جیسوں کا بتائیں اور نسناس کا بتائیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اے حسین، آپ اس شخص کو جواب دیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رہی تمہاری بات نسناس کی، اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کی جماعت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا، وہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے نسناس کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے جو ظاہراً انسان نما ہوا کرتے تھے، اور بعض صحابہ سے بھی نسناس کے متعلق مروی ہے کہ یہ انسان نما مخلوق تھی۔ حوالہ کافی کلیمی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 244۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نامی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اس زمین پر آدم سے قبل کون آباد تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن۔ ابن عباس نے کہا، اور جن سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے۔ ابن عباس نے کہا، فرشتوں سے پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم۔ تو اس نے کہا، جن اور فرشتوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ آپ نے فرمایا، 7,000 سال۔ ابن عباس نے کہا، فرشتوں اور آدم کے درمیان؟ آپ نے فرمایا، 10 لاکھ سال۔ اس حدیث میں واضح طور پر مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جن آباد تھے، اور جنوں سے پہلے فرشتے آباد تھے، اور فرشتوں سے پہلے آدم، یعنی سلسلہ آدم بہت پیچھے تک جاتا ہے۔ حوالہ کتاب الاختصاص، شیخ مفید، قلم و لوح محفوظ۔ دوستوں، سائنسدان جسے انسان کے آباء و اجداد کہتے ہیں، ہو سکتا ہے روایات میں جس نسناس کا ذکر ہے یہ وہی مخلوق ہو۔ باقی سچائی کیا ہے یہ تو اللہ رب العزت کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے حوالے کے ساتھ آپ لوگوں کو مکمل اور جامع انفارمیشن دینا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔